اگلے ماہ حکومت کی مدت پوری ہونے پر نگراں سیٹ اپ آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں نون لیگ کو دوبارہ موقع ملا تو تعلیم اور ترقی کے لیے کام کریں گے۔ حکومت سنبھالی تو بے حد چیلنجز کا سامنا تھا، IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، روپیہ مستحکم ہوا تو پیٹرول سستا کر کے عوام کو ریلیف دیا، معیشت مستحکم ہوگی تو قرضے نہیں لینے پڑیں گے۔ مزید بولے، لیپ ٹاپ طالبات کی محنت اور کامیابی کا اعتراف ہے، طلباء کو میرٹ پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے، میرٹ کی پالیسی ہی پاکستان کو عظیم ملک بنائے گی۔ تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں۔ پی ٹی آئی کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں، ان کے حق میں اسرائیل سے بیان بھی آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایک شخص کو فراڈ کر کے اقتدار پر بٹھایا اور قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے دور میں کئی اسکینڈل آئے، ایک کام نہیں ہوا، الٹا ملک کا نقصان کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سال میں جو تباہی ہوئی، قوم ووٹ دیتے وقت اسے سامنے رکھے۔ اگر نواز شریف کو پھر موقع ملا تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو آج بھی دن رات ضمانتیں مل رہی ہیں۔ طلباء میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کو رشوت کہنے والے کی دماغی حالت کا اندازہ لگائیں۔ وزیر اعظم نے یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت نوجوانوں میں چیک تقسیم کیے۔ شہباز شریف نے جو کردار نبھایا وہ پہلے کوئی وزیر اعظم نہیں نبھا سکا۔ اتحادی حکومت نے 15 ماہ میں کوہ ہمالیہ سے بڑے مسائل کو حل کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا سیالکوٹ کی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ جی سی یونیورسٹی میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 1250 اسٹوڈنٹس میں لیپ ٹاپ کی تقسیم۔ سابق حکومت نے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا، عوام کو خودکشی پر مجبور کیا۔ حکومت نے 15 ماہ دن رات محنت کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ آج عوام کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے، معاشی پالیسیز کے تسلسل سے ہی عوام کو ریلیف مل سکے گا۔ ملک کا مستقبل شفاف انتخابات میں ہے۔ حکمرانوں اور عوام کے مفادات مشترکہ نہیں، متصادم ہیں۔ سندھ کے حالات سے مطمئن نہیں، پریشان ہیں۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں موجودہ اسمبلیاں اب چند ہفتوں کی مہمان ہیں۔ سندھ حکومت کو وفاق سے 1000 اب ملتا ہے۔ سندھ حکومت آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبدالحنان سے ملاقات۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق پاک فوج کے سربراہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی روابط اور مشترکہ اقتدار کو اجاگر کیا۔ دونوں جانب سے مستقبل میں تعلقات میں وسعت کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف، حکومت نے پیٹرول 9 روپے اور ڈیزل 7 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 253 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے اور پاکستانی روپے میں بہتری آنے کا فائدہ آگے منتقل کیا۔ وزیر اعظم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کے حکم پر ہی پیٹرولیم لیوی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی مگر غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل۔ کراچی میں آٹا 160 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ 1 کلو چکی آٹے کی قیمت 170 روپے سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد کے اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج، سبزیوں اور پھلوں کے نرخوں کو پر لگ گئے۔ لاہور میں 80 روپے میں ملنے والا ٹماٹر 130 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ دال چنا 230، دال ماش 440، دال مسور 200 روپے کلو میں فروخت۔ پشاور میں زندہ چکن کی قیمت 420 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق کی ملاقات، وزارت سے متعلق اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو ایئرپورٹس کی بہتر سروسز کی فراہمی کے لیے آؤٹ سورسنگ اور PIA میں اصلاحات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔
انتخابات بر وقت کرانے پر اتفاق، نگران وزیر اعظم کسی سیاستدان کو بنانے پر غور، شہباز شریف تمام اتحادیوں کو اعتماد ملیں گے۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات، نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری سابق بیوروکریٹ کے بجائے سیاسی شخصیت کو سونپنے پر بات چیت۔ آصف زرداری نے اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں تحلیل کرنے کی تجویز دی، الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، دونوں رہنماؤں کا دو ٹوک موقف۔ اعظم خان جہاں بھی ہیں بالکل پرسکون، بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ اعظم خان کی فیملی کو ان کی مکمل معلومات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جہانگیر ترین، علیم خان، اون چودھری اور اسحاق خاقانی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مزید بولے نئی مردم شماری کے نتائج نوٹیفائی نہیں کیے جائیں گے، انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے۔ سلیمان شہباز پر جھوٹا کیس، ایف آئی اے افسروں کے خلاف کارروائی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ عدالت نے بے بنیاد کیس بنانے پر تفتیشی افسروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ ملوث افسر عدالتی حکم کے باوجود ایک ہفتے بعد بھی پرکشش عہدوں پر تعینات۔ تفتیشی آفیسر علی مردان شاہ، احسن علی، ہانی باجوہ، امید ارشد بٹ اور منزہ شاہین قانون کی گرفت سے آزاد۔ خصوصی عدالت نے سلیمان شہباز کیس میں جے آئی ٹی ارکان کو نشان عبرت بنانے کا حکم دیا۔ ماہرین کے مطابق ایف آئی اے حکام پش پناہی کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کسٹمز میگا کرپشن کیس میں نامزد 3 اعلیٰ آفیسرز کا تبادلہ، گریڈ 20 کے آفیسر ثاقب سعید، عثمان باجوہ اور عامر تھیم کے تبادلوں کے احکامات اتوار کو چھٹی کے روز جاری ہوئے۔ تینوں آفیسرز کو فوری طور پر چیف ایڈمن پول ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد رپورٹ کا حکم۔ کسٹم آفیسرز کے خلاف سمگلنگ کے عوض رقم وصولی کی تحقیقات بھی جاری۔ ایف آئی اے نے مقدمے میں نامزد اعلیٰ کسٹم آفیسرز کے قوائف طلب کر لیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے پنجاب بار کونسل کی جیل ریفارمز کمیٹی کی ملاقات، جیلوں میں قیدیوں کو فراہم بنیادی سہولیات پر بریفنگ دی، کہا کہ قیدیوں کے کھانے کا بجٹ بڑھایا گیا، اہل خانہ سے فون پر گفتگو کا دورانیہ بھی ماہانہ 300 منٹ کر دیا۔ محسن نقوی بولے جیلوں سے متعلق قابل عمل تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ، پرویز خٹک سے اسلام آباد میں کئی اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں، ذرائع کے مطابق ملاقاتیں کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی بھی شامل۔ قومی اسمبلی کے ممکنہ امیدواروں کو پارٹی میں آنے کی پیشکش، نوشہرہ، مرتان، ثوابی اور چارسدہ میں کئی سابق ارکان سے بھی رابطے، پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی کے پرانے ساتھیوں کو بھی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ کوئٹہ میں بھی سستی اور جدید سفری سہولیات کی فراہمی، حکومت بلوچستان کل گرین بس سروس کا افتتاح کرے گی۔ پہلے مرحلے میں 8 جدید بسیں ایئرپورٹ روڈ پر بلوچستان آئی ٹی یونیورسٹی سے سریاب روڈ تک چلائی جائیں گی۔ کرایہ 30 روپے مقرر۔ دوسرے مرحلے کے لیے بھی سروے مکمل، جلد کام شروع ہوگا۔ گوجرانوالہ کو موٹر وے سے ملانے کی تیاری، 11 ارب روپے کی لاگت سے 15.2 کلومیٹر طویل دو-رویہ سڑک پر کام جاری۔ لنک روڈ 90 دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ علاقہ مکینوں نے موٹر وے لنک روڈ کو قیمتی تحفہ قرار دے دیا۔ یکم محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے لیے تیاریوں کا آغاز، کسوہ فیکٹری کی انتظامیہ کا مختلف مراحل کا جائزہ۔ غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا بھی تعین کر لیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ 670 کلو گرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور آسٹریلین ہائی کمشنر چرسی تکے کے رسیا نکلے۔ نیل ہاکنز پشاور میں خیبر چرسی تکے پر پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسا لذیذ تکہ کبھی نہیں کھایا۔ پتہ نہیں اس کا نام چرسی تکہ کیوں رکھا گیا۔ تکہ کھانے کے بعد نیل ہاکنز انگلیاں چاٹتے رہ گئے، گرما گرم الائچی قہوہ بھی پیا۔